تو آج جو ہے حروف تہجد کے بتاتے بتاتے آج ہم صاد اور ضاد آپ کو بتا رہے ہیں۔ صاد اور ضاد جو ہے شکل میں ایک ہے، لیکن صرف نقطہ کا فرق ہے۔ اس کو ہندی میں بھی لکھا ہے صاد ضاد، تاکہ ہندی جن کو آتا ہے وہ اس کے ذریعے سے اردو کے شکل کو اور نام کو جان سکیں، شکل کو پہچان لیں کہ شکل کا ہوتا ہے اور اس کا نام صاد ہے، اور صرف نقطہ اگر ایک دے دیں گے تو وہ ضاد ہو جائے گا۔ اور اس کا ملانے والا جو ہے 3 شکل آپ کے سامنے لایا گیا ہے۔ وہ 3 شکل ہے جس کے ذریعے سے آپ اردو لکھ سکیں گے اور پڑھ سکیں گے۔ بغیر اس شکل کو سمجھے، دھیان میں رکھے یا جانے، آپ اردو لکھ پڑھ نہیں سکیں گے، یہ یاد رکھیے۔ اس لیے کہ وہ جو مکمل حرف ہے وہ جو ہے آخر میں آتا ہے، اور یہ ملانے والا جو ہے شروع میں آئے گا، بیچ میں آئے گا۔ اس طرح سے یہ ہے، اس کا نام ہے صاد ضاد، صاد ضاد، صاد ضاد، صاد ضاد، نام ہے صاد ضاد، صاد ضاد۔ اب دیکھیے، یہ جیسے ملانے والا پہلا جو شکل ہے اس کو ہم ملاتے ہیں، یہ اس میں ملے گا اور یہ اس میں ملے گا، پھر یہ جو ہے اس طرح سے آ کے ایسے مل جائے گا۔ یہ ہے ملانے کا شکل، آپ ملائیں گے اور آپ اس کو اس طرح دیکھیں گے تو سمجھ میں آپ کی بات آئے گی کہ اگر ایک شکل کو دوسرے شکل میں ملا دیا جائے گا تو وہ صحیح نہیں ہوگا، سمجھا؟ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کا نام ہے صاد ضاد، صاد ضاد، اور اس کا 3 شکل ہے جو آپ کے سامنے لایا گیا ہے۔ صاد ضاد، جیسے صاد فے ہم پہلے شکل کو جوڑا ہے، صاد الف دوسرے شکل کو جوڑا ہے، صاد رے تیسرے شکل کو جوڑا ہے۔ اس طرح سے یہ صاد اور ضاد دونوں کا ایک ہی شکل ہوتا ہے، صاد ضاد دونوں کا ایک ہی شکل ہوتا ہے، ایک ہی، اور صرف نقطہ سے فرق ہوتا ہے۔ ملانے والا بھی شکل ویسے ہی ہوگا، لکھنے والا بھی وہی ہوگا، صرف نقطہ ہٹے گا اور بڑھے گا۔ تو یاد رکھیے صاد ضاد، اس کو لکھنے میں جو ہے آپ کو تھوڑا سا محنت کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، آپ مشق کریں گے تب آئے گا۔ صاد لکھنے کے لیے یہ یہاں سے ہم چوک رکھیں گے اور اس طرح سے ترچھا لے جائیں گے، اور اس طرح سے اس کو وہاں سے گھما کے لائیں گے کہ اس میں سٹ جائے، اور پھر اس کو اس طرح سے گول کریں گے۔ یہ یہاں سے لے جائیں گے، ایسے ایسے گھمائیں گے، تو اس طرح سے یہ صاد بنے گا۔ اگر آپ اس اوپر والے شکل میں تھوڑا سا کمی بیشی کریں گے تو آپ کا نہیں بنے گا۔ اگر آپ زیادہ نیچے لے کے چلے آئیں گے تو اوپر والے حصے میں ملے گا نہیں، اور اگر فوراً گھما دیں گے تو یہ صاد کا شکل نہیں بنے گا۔ اس لیے یہ صاد کا شکل بننا ضروری ہے، اور اس لائن کو اس میں ملنا بھی ضروری ہے، بغیر اس کے وہ نہیں ہوگا۔ اگر دونوں میں فرق ہو جائے گا تو پھر وہ صاد نہیں ہوگا، وہ جزم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اس کا خیال رکھیے، اس کو دھیان رکھیے۔ صاد ضاد، صاد ضاد، صاد ضاد، صاد ضاد، صاد ضاد، صاد ضاد، جیسے ملایا صاد فے، صاد الف، صاد رے۔ اب یہ صاد فے میں ملانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف فے میں ہی ملے گا، دوسرے حرف میں بھی ملے گا۔ جیسے اس کو یہ ملے گا، جیسے یہ ملے گا، سمجھا؟ جیسے یہ ملے گا، اس طرح سے آپ ملائیں گے تو یہ حرف جو ہے لفظ بنے گا۔ 2 حرف جب مل جائے گا تو یہ لفظ بن جائے گا۔
تو اسی طرح سے یہ ملانے کا اس کا طریقہ ہے. آپ اگر اس کو دوسرے طریقے سے ملائیں گے تو پھر یہ صحیح نہیں ہوگا. آپ یاد رکھیے ہمیشہ صاد زاد، 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 صاد زاد. یہ ملانے والا شکل ہے. صاد کا 3 شکل، زاد کا بھی وہی 3 شکل ہوگا. یہ آپ کو ملا کے بھی بتایا، یہ ملا کے بتایا، لکھ کے بتایا. پھر سے دیکھیے آپ کہ صاد کیسے لکھیں گے. یہ صاد لکھنا ہے، اس کو اس طرح سے لائیں گے، اس طرح سے ایسے گول کریں گے، سمجھا؟ اس طرح سے لکھیں گے، گول کریں گے، اس طرح سے لکھیں گے، گول کریں گے. تو ایک بات آپ جانیے کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے کہ ایک دن آپ لکھ لیا اور بیٹھ گئے، نہیں، بلکہ اس کو آپ کو برابر لکھنا پڑے گا اور آپ کو اپنے طور پر یہ غور کرنا پڑے گا کہ اور زیادہ خوبصورت کیسے ہوگا. یہ سمجھا؟ اور زیادہ خوبصورت یہ کیسے ہوگا، یہ آپ کو غور کرنا پڑے گا. آپ اس کو اوپر والا حصہ جو ہے صاد کا وہ بنا کر کے نیچے گول کریں، لمبا کریں، چوڑا کر دیجیے گا تو پھر بھی لوگ اس کو صاد ہی پڑھے گا. لیکن ہے کیا کہ وہ اچھا نہیں لگے گا. ایک آدمی جو ہے صاد جو ہے اس طرح سے لکھتا ہے، اتنا رہے گا، لوگ اس کو پڑھے گا صاد، لیکن یہ صاد کی طرح لگتا نہیں. بس اتنا ہی جانیے آپ. یا پھر اس کو لوگ دوسرے طریقے سے لکھ دے گا، جیسے یہاں سے لوگ لایا اور ایسے گھما دے گا، پھر بھی لوگ ایسے ہی سمجھے گا. لیکن یہ صحیح نہیں ہے، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں دیکھیے گا. آپ کو جہاں کہیں دیکھیے گا ایسے ہی لکھا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے. یہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے. کہیں کہیں کتاب میں جو ہے جو فرسٹ پیج ہو رہا ہے ٹائٹل پیج، اس پر لوگ ایک نمونہ کے لیے اپنے طور طریقے کے مطابق اس کو لکھتے ہیں کسی طرح سے بھی تاکہ لوگ پڑھیں اس کو. لیکن وہ دراصل عام نہیں ہے. عام یہی ہے اور کتابوں میں آپ کو یہی ملے گا. تو آپ کو اس کی طرف توجہ دینا پڑے گا کہ صاد جب بھی ہم لکھیں گے اسی شکل میں لکھیں گے اور اس طرح سے ہوگا وہ. تو آپ دیکھیے پھر سے، جیسے اس صاد میں تو کو ملائیں گے تو ایسے لکھیں گے، صاد تو. صاد لام لکھیں گے، یہ ہوگا. یہ ہوا، سمجھا؟ تو یہ آپ کو ملانے کے لیے بتایا گیا. تو آپ کو اسی طرح سے ملانا پڑے گا. اب اس کو جس حرف میں جہاں میل کھائے جس طرح سے وہ آپ کو لکھنا پڑے گا. جیسے یہ ہے، تو اس طرح سے یہ ملتا ہے اور ملا کے لکھا جاتا ہے. تو آپ کو اس کے لیے مشق کی ضرورت ہے، مشق کرنا پڑے گا. پھر سے دیکھیے، یہ صاد لکھا، یہ زاد لکھا، یہ صاد قاف لکھا،
یہ صاد الف لکھا، یہ صاد رے لکھا، سمجھا؟ اب آپ اس کو اس طرح سے یہ کریں گے جیسے صاد، یہ صاد لکھا، اب اس میں دال ایسے جوڑیں گے، سمجھا؟ دال اس طرح جوڑیں گے، صاد کو جب آپ اس میں جوڑیں گے اس طرح سے، تو اس طرح سے لکھنے کے بعد یہ شکل بنتا ہے۔ یہ شکل جب آپ لکھیں گے تب آپ کو آئے گا، اور آپ کو یہ مشق کرنا پڑے گا، بغیر اس کے یہ نہیں ہو سکتا ہے، سمجھا؟ تو یہ ہے صاد زاد، 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 صاد زاد۔ اب آپ آئیے ادھر، جیسے لکھتے ہیں تواضع، صاد لام الف، جیسے لکھیں گے صاد یہ، تو یہ اس طرح سے موقع محل کے مطابق لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا۔ یہ زاد لام الف ہے، زاد یہ ہے۔ اب زاد لام الف کو زاد کو اصل میں لام الف میں ملانے کا میرا مقصود تھا، اس میں لام تے جوڑی ایک سے دلالت ہو جائے گا۔ زاد یہ ہم آپ کو بتایا، آپ رے الف پہلے جوڑے گا راضی ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ دراصل آپ کو صاد اور زاد کا استعمال ہم کو بتانا ہے، اس لیے آپ کو ہم صاد اور زاد ملا کے بتایا۔ یہ اس طرح سے ملتا ہے، اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ آپ ہمیشہ اس کا خیال رکھیں کہ یہ جب تک اس طرح سے آپ نہیں لکھیں گے یہ نہیں ہوگا۔ آپ کو لکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، اور پھر آپ اپنی کوشش سے ہی آگے بڑھیں گے اور اس کو خوبصورت بنائیں گے۔ آپ کو صرف اتنا بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ کتنا خوبصورت ہوگا آپ کی محنت پر ہے، منحصر ہے۔ یہ آپ کتنا اچھے سے لکھیں گے یہ آپ کی محنت پر منحصر ہے۔ زیادہ محنت کریں گے زیادہ اچھے سے لکھیں گے، زیادہ خوبصورت لکھیں گے۔ نہیں محنت کریں گے جیسے تیسے آپ لکھیں گے تو جیسے تیسے ہی ہوگا۔ اس لیے آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ہے صاد زاد۔ یہ صاد زاد جو ہندی میں بھی لکھا ہے، اردو میں بھی لکھا ہے۔ ہندی کے لیے ہے کہ ہندی والے جان جائیں کہ ہندی میں صاد اس طرح سے لکھتا ہے، اس کی اردو کا شکل یہ ہے، یہ صاد ہے۔ یہ آپ کے لیے بالکل آسان ہے کہ ہندی میں صاد پڑھیے، اردو میں شکل دیکھیے اور جان جائیے کہ اس شکل کو صاد کہتے ہیں۔ ویسے ہی زاد ہے کہ یہ زاد ہے اور اس کی شکل یہ ہے، دونوں کی شکل ایک ہے لیکن صرف نقطے کا فرق ہے۔ پھر نیچے اس کا 3 شکل آپ کو دیا ملانے والا، کہ یہ ملا کر کے ہی پڑھا جائے گا، بغیر اس کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ 3 شکل جو ہے آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ یہ تینوں شکل آپ کے سامنے ہیں، تینوں شکل کا ملا ہوا بھی ہے تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ سب شکل اس طرح سے ملتا ہے۔ اگر آپ ایک شکل کو دوسرے شکل والے میں ملا دیں گے جیسے تیسے، پڑھنے کے لیے پڑھ لے گا لوگ، لیکن وہ جس طرح سے حق ادا ہونا چاہیے وہ حق ادا اس کا نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اس کا خیال رکھیے۔
صاد زاد، 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 صاد زاد۔ تو یہ ہے صاد زاد، یہ آپ ملانے والا شکل بھی بتایا، سب بتایا۔ پھر آپ کو ہم لکھنے کا مشق کراتے ہیں۔ دراصل لکھنے کا مشق اگر ہو جاتا ہے تو آپ کو جو ہے یاد ہو جائے گا اور آپ سمجھ جائیں گے۔ لکھنے کا مشق ضروری ہے۔ دیکھیے یہ سمجھا؟ اب دیکھیے کہ کیسے رکھتے ہیں اور کیسے گھماتے ہیں۔ یہ اگر آپ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ اچھے لکھنے لگیں گے۔ اور یہ سب کام ایک دن کا نہیں ہے، یہ برابر کا ہے۔ آپ تھوڑا سا لکھنے پڑھنے کے لیے جان جائیں گے تو آپ کو شوق جاگ جائے گا۔ جب آپ کا شوق جاگ جائے گا تو پھر آپ کی ترقی میں کوئی روڑا نہیں آ سکتا ہے بیچ میں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر دل سے لگن سے کام کیجیے گا تو کوئی بھی روڑا راستے میں کانٹا آپ کو روک نہیں سکتا ہے۔ اور جب مصمم ارادے کے ساتھ آپ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ تو اب جو ہے یہ دیکھیے یہ تو اس طرح سے ہوا۔ اب دیکھیے جیسے آپ لکھیں گے باصورت، باصورت، تو یہ بے کو ساد میں جوڑا ہے اور ساد کو وام میں جوڑا ہے۔ سمجھا نا؟ اب جیسے رضا، سمجھا؟ رضا، جیسے یہ ہو گیا جیسے بصری، یہ دیکھیے اس طرح سے یہ لکھا جاتا ہے۔ اس طرح سے جب آپ لکھیں گے تو پھر آپ کو بھی لکھنے آئے گا اور لکھیں گے۔ یہ دراصل آپ کو شکل بتایا کہ اس طرح سے ملا جاتا ہے۔ اب آپ جب پڑھیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ کس کو کہاں کس طرح سے کیسے ملایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تو بہت زیادہ بتایا نہیں جا سکتا، اس لیے فوراً کتنا آپ کو بتایا جائے گا، لیکن اتنا تو آپ کو بتایا ضرور جائے گا کہ آپ سمجھ جائیں۔ تو صاد زاد لکھنے کا طریقہ آپ کو بتایا، پھر اس کے ملانے کا جو شکل ہے وہ بھی آپ کو دیکھیے الگ سے بتایا، پھر وہ ملا کر کے آپ کو بتایا تاکہ آپ سمجھ جائیں
یہ اس طرح سے ملتا ہے، اور جب یہ سمجھ جائیے گا تو پھر آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی، لکھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور پھر آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ تو یہ آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ صاد زاد، 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 یہ ہے۔ اب دیکھیے ایک آتا ہے، یہ کہتے ہیں صفہ۔ مسلمانوں کے یہاں یہ مشہور ہے صفہ۔ کیوں مشہور ہے؟ صفہ کہتے ہیں چبوترے کو، اور مسلمانوں کے یہاں مشہور ہے اصحاب صفہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، اس کی تعلیم کے لیے ایک انتظام کیا تھا، ایک چبوترے پر وہاں بیٹھ کے لوگ پڑھتے تھے، تو ان لوگوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ یہ ہے صفہ۔ اور صفا بھی ہوتا ہے، پگڑی جس کو کہتے ہیں آپ۔ تو اس طرح سے یہ لکھا جاتا ہے۔ تو دراصل ہم آپ کو معنی مطلب کی طرف نہیں، لکھنے کا مشق کراتے ہیں۔ آپ یہ جان جائیں کہ کہاں کیسے ملتا ہے اور کیسے لکھا جاتا ہے۔ آپ لکھنے کے لیے جانیں گے، جب پڑھنے لگیں گے تو خود آپ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ کو ملے گا کتاب میں صفہ ملے گا، ظاہر ہے آپ سمجھیں گے بھائی ہے کیا، تو ڈکشنری دیکھیں گے، ڈکشنری میں معنی ملے گا۔ بصری دیکھیں گے، بھائی بصری ہے کیا، تب آپ کو معلوم ملے گا کیا ہے۔ بس صورت دیگر بولتے رہتے ہیں آپ، ساتھ بہت، یہ آپ کو ملانے کے لیے دراصل ہم بتا رہے ہیں۔ اور معنی مطلب تو آپ پڑھیں گے تو ضرورت پڑے گی اور آپ تلاش کریں گے۔ تو یہ ہے صاد زاد، 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 صاد زاد۔ اب پھر سے مٹاتے ہیں ہم، تاکہ آپ جو ہے پھر سے ہم لکھتے ہیں، تاکہ آپ دیکھیں کہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہوا صاد، یہ ہو گیا زاد، سمجھ گئے نا؟ اب جیسے ہم لکھیں گے صالح، جیسے لکھیں گے صبر، صنم، ناصور۔ تو اس طرح سے دیکھیے، ملانے کے لیے آپ کو دو تین حروف میں ملا بتایا، صاد زاد، صاد زاد۔ جیسے اب یہ صاد ملانے کا ہوتا ہے، تو جیسے آپ لکھتے ہیں ضرورت، ضرورت،
جیسے آپ لکھیں گے زخیم، جیسے آپ لکھیں گے راضی، جیسے آپ لکھیں گے زید، تواضع۔ اب آپ دیکھیے، سب کو دیکھیے، صالح، صبر، صنم، ناصور، اس میں تینوں شکل آپ کے سامنے ہیں۔ ضرورت، زخیم، راضی، ضد، تواضع، اس میں بھی تینوں شکل آپ کے سامنے ہیں۔ یہ آپ کے غور کرنے کی چیز ہے کہ تینوں شکل ملایا گیا ہے، ذرا سا ہم غور کریں۔ دیکھیے، ہم تواضع لکھا ہے، تواضع میں پہلا شکل لا کے دیا ہے، ضد میں بھی پہلا شکل لا کے دیا ہے، اور راضی میں تیسرا شکل لا کے دیا ہے، اور ضرورت میں تیسرا شکل ہے، زخیم میں بھی تیسرا شکل ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یہ آتا ہے۔ اب اوپر ہم صالح لکھا ہے، وہ دوسرا شکل ہے، صالح دوسرا شکل ہے، وہ سات کو الف میں ملایا دوسرا شکل۔ اور ایک بات جانیے کہ جس شکل میں الف ملتا ہے اس شکل میں لام ملے گا، اسی شکل میں لام بھی ملے گا۔ صالح، صبر، صنم، ناصور، تواضع، ضد، راضی، زخیم، ضرورت۔ تو صاد زاد، 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 صاد زاد۔ ضرورت، زخیم، راضی، ضد، تواضع، صنم، ناصور، صالح، صبر، یہ سب صاد ملا کر کے آپ کو بتایا گیا۔ تو آپ یاد رکھیے کہ یہ حروف تہجی کا جو ہے حرف ہے، صاد زاد۔ اب ہم لکھتے ہیں، آپ کو حروف تہجی آج تک جتنا بتائے ہیں وہ سب لکھتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ یہ یاد دہانی کے لیے ضروری ہے، سمجھا؟ یاد دہانی کے لیے ضروری ہے۔ اس کو دیکھیے، آپ دیکھیے گا، غور کیجیے گا۔
اب دیکھیے یہ بے پے تے ٹے سے کا شکل ہے جو آپ کے سامنے ہے. سین سین یہ دیکھیے آپ کو چونکہ اتنا ہم بتا چکے ہیں اس لیے یاد دہانی کے طور پر ہم یہ سمجھا کہ آپ کے سامنے لائے. الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے سین شین سین شین سال زاد. وہ دال ڈال زال رے رے زے اتنے کا کوئی شکل نہیں ہوتا ہے اس لیے ہم بیچ میں وہ نہیں لکھا ہے اور جو جس کا شکل ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہے. بے کا دیکھیے آپ کے سامنے 5 شکل ہم لایا ہے یہ لکھا ہے. جیم کا 2 شکل لایا ہے. سین کا بھی 2 شکل لایا ہے. صاد کا 3 شکل آپ کے سامنے لایا. یہ سب ملانے والے شکل ہیں. یہ سب ملا کر کے ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو آپ یاد رکھیے حروف تہجی کو جو ہے ترتیب کے ساتھ بھی آپ کو یاد کرنا پڑے گا. الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے زے سین شین. سین شین کا دیکھیے 2 شکل ہوتا ہے اس لیے دونوں شکل آپ کے سامنے لایا ہے. صاد زاد اتنا آپ کو ہم بتائے ہیں. الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے سین شین سین شین صاد زاد. یہ آپ کو ملا کے بتایا یہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کا جو ملانے والا شکل ہے بے پے تے ٹے سے کا وہ 5 شکل ہے. اور یہی جو ہے
ये में इस्तेमाल होगा और नून में भी इस्तेमाल होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा। ये बे में जहाँ इस्तेमाल होगा पे में भी होगा, ते में भी होगा, टे से में होगा और नून ये में भी होगा, आप याद रखिए। और ये जीम चे हे खे इतना में इस्तेमाल होगा एक शक्ल। सीन शीन दोनों में इस्तेमाल होगा और साद ज़ाद दोनों में इस्तेमाल होगा। ये आपको बाज़ाब्ता मिसाल के तौर पर भी दे करके हम सबका बता चुके हैं। आप मोबाइल जब देखेंगे तो इंशाअल्लाह आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। आप इसकी कोशिश कीजिए, आप आगे बढ़िए। अलीफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे सीन शीन साद ज़ाद। अलीफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे सीन शीन साद ज़ाद। अलीफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे सीन शीन साद ज़ाद। अलीफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे सीन शीन साद ज़ाद। तो आप याद रखिए, ये हरूफ तहज्जी के हरूफ हैं। आप इसको याद रखिए और आप इसको जानने की कोशिश कीजिए। ये बहुत आसान हो चुका है, बहुत आसानी आपको इत्मीनान से हर तरह से आपको बताया जा रहा है ताकि आप समझ जाएं। अगर कहीं आपको समझ में बात नहीं आए तो फिर इसी ऑनलाइन के ज़रिए से आप सवाल भी कर सकते हैं। तो आप इसको देखिए, हरूफ तहज्जी में इतना आपको बताया जा चुका है। अलीफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे सीन शीन साद ज़ाद। और सब के नीचे हम हिंदी में भी लिखते हैं ताकि जो सिर्फ हिंदी जान रहा है वो हिंदी की मदद से उर्दू जान जाए। और उर्दू जब आप जान जाएंगे तो फिर उर्दू बोलना लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और मिलाने वाला जो शक्ल होता है वो बे पे ते टे से का जो है 5 शक्ल आपके सामने लाया है जो लिखा हुआ है। और जीम का जीम चे हे खे ये 2 शक्ल है जो आपके सामने लाया है। और सीन शीन दोनों का एक शक्ल है और 2 शक्ल आपके सामने लाया है। साद ज़ाद का दोनों एक शक्ल होगा, इसका 3 शक्ल मिलाने वाला आपके सामने लाया है जो 3 शक्ल में मौजूद है। आप देखेंगे जितना भी मिलाने वाला शक्ल है सब के शक्ल में नुमाया फ़र्क है और सब का इस्तेमाल भी अपने अपने जगह पर है। तो आपको इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी होगी, आपको लिखना पड़ेगा। आप देखिएगा, इंशाअल्लाह थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आप आगे बढ़ जाइएगा। अब आज का वक्त जो है अब ख़त्म होता है, फिर कल इंशाअल्लाह आपको साद ज़ाद के बाद 2 हरूफ का मश्क कराया जाएगा। आप इसको देखें, लिखें। अब इसकी कोशिश आप कीजिएगा तो इंशाअल्लाह आपको आ जाएगा। ये क्लास रोज़ाना चलता है, आप लगन के साथ देखें इसको और दूसरों को भी बताएं कि वो देखें और सीखें।